اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو گھبرائے ہوئے کانپتے ہوئے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ کیفیت دور ہوئی، چونکہ وحی کے وقت کیفیت بدل جایا کرتی تھی اور وحی کے وقت اس کیفیت کا ہونا پہلی مرتبہ تھا، اس لیے حالت کچھ اور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وقت کے تاریخی جملے اس وقت ادا کیے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ زیادہ ہوا اور تاریخ نے ان الفاظ کو یاد رکھا جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ کی ایک رفیق حیات کے کردار کی نہایت اعلیٰ مثال ہیں۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر 5 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف ذکر کیے جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 15 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مشاہدہ کر کے یہ ادا کیے، یہ کلمات ادا کیے، یہ حضور کے اوصاف بیان کیے۔ فرماتی ہیں اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، گمنام لوگوں کے لیے کماتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات سے، ان اوصاف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھ گیا۔ محدثین صوفیاء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو کوئی ان صفات کو اختیار کرے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ان 5 اوصاف کو اگر کوئی انسان عمل میں لاتا ہے حضور کی سنت سمجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور نوازتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ تھا کہ خدمت خلق کیا کرتے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ہر لحاظ سے۔ اب خدمت خلق جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی جو مدد ہے، اس کو ہم خدمت خلق سمجھتے ہیں، لیکن اصل خدمت خلق تو یہ ہے کہ اپنی جو دنیاوی معاملات ہیں اس سے بھی مدد کی جائے لوگوں کی، لیکن جو دینی خدمت ہے وہ اصل خدمت خلق ہے کہ اس کو کسی انسان کو گناہ کے راستے سے نکال کر نیکی کے راستے پر لے آئے، آخرت سنوارنے کی کوشش کرے، کیونکہ اصل زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم دنیا تو لوگوں کی سنوارنے کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کریں لیکن آخرت سنوارنے کے لیے ایک جملہ بھی ادا نہ کریں۔ چاہیے کہ خالق و مالک کے ساتھ اس بندے کو متعارف کرائیں، دین کے راستے کو اس کے لیے آسان کریں، اس کو دین کا راستہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کو ہی کہ وہ اپنا معبود اور مقصود سمجھے، اللہ تعالیٰ سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ کھانا کھلانا خدمت خلق ہے، کسی کی مدد کر لینا خدمت خلق ہے، لیکن بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر لانا، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ اب دیکھا جائے
تو وہی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق یہی تھی کہ رشتہ داری قائم کرنا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، گمنام لوگوں کو کھانا کھلانا، ایسے لوگ جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا ان کے لیے کماتے تھے، مہمان نوازی کرنا، حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے اس طرح خدمت خلق کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وحی نازل ہوئی، احکامات الہیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت خلق کی وہ سب سے بڑی خدمت خلق یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لایا۔ تو اصل خدمت خلق یہ ہے کہ کسی کو برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لانا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت غمگین گھر میں تشریف لائے، اور غم ذاتی نہیں ہوتا تھا، غم ہمیشہ انسانیت کا غم ہوتا تھا، لوگوں کا غم ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے غمگین نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کفار کے لیے، ان مشرکین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہا کرتے کہ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف آنا نصیب ہو جائے، کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی غم کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلے کو میں نے دیکھا ہے جو مفلوق الحال ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے، بہت زیادہ غربت ہے ان کی۔ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ان میں تقسیم کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مال چونکہ ذاتی نہیں تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا کہ اگر میرے پاس ذاتی مال ہوتا تو میں اسی وقت تقسیم کر دیتا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو گواہ بنا کر فرمایا کہ یہ جتنا بھی مال ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے، آپ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں خرچ کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا مال لے کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ کتنا زیادہ مال تھا، روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے جب بیٹھے تھے تو اس سامان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے کہ اتنا زیادہ ڈھیر تھا وہ سونے اور چاندی کا، اتنی قیمتی چیزیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری تقسیم کر دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس سے محلات بنا سکتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم کرتے تو امت کا غم کرتے تھے، انسانیت کا غم کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو بہترین ساتھی اور بہترین معاون ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مال کا فائدہ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے ہوا ہے، اتنا فائدہ کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نیک سیرت، شریف، عقل مند خاتون تھیں۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ یہ پاک طینت خاتون جس کی خصوصیات میں سے ہے کہ فضیلت پسندی، فکری جدت، عشق و کمال، حضور کی معاونت، یہ اوصاف آپ کے شامل ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور جو توصیفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں بیان کی ہیں ان سے آپ کے نزدیک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعلیٰ مقام و منزلت کا اظہار ہوتا ہے۔ شاید سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اہم ترین اور بہترین توصیف یہی ہے کہ وہ اسلام کی خاتون اول ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بہترین اور صادق ترین مشیر، سکون اور آسودگی کا سبب قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی رضا،
اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا اور جنت المعلیٰ میں سپرد خاک کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت میں ایک خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کیا گیا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور محبت میں زندگی گزاری، اور وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی فرض نماز ادا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔